ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں پہ تو بہت سارا ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے شرعی حق مہر ہونا چاہیے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے اور جہیز بھی یہ شرعی طور پہ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر آپ ان لوگوں کو بتا دینا کہ وہ شرعی حق مہر ہے کتنا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کبھی شرعی کا نام بھی نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں نا، شادی کے موقع پر جو کہتے ہیں جی شرعی لکھ دو، اصل میں وہ حق مہر سے بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ہوتے ہیں آج کل کے دور میں 500,000 لکھنے اور بس وہ پہلے وقت میں ہوتا تھا اتنے روپے اتنے پیسے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں وہ ہمارے بر صغیر میں جو مشہور ہے نا 32 روپے 16 آنے، تو یہ بھائی جان بر صغیر میں جس وقت علماء کرام نے یہ نصاب بتایا تھا اس وقت چاندی اور سونے کا ریٹ ہی یہی تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی 1950 تک آپ کے خیال میں سونے کا ریٹ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کوئی دو چار روپے۔ جی 2-4 اوکے 1980 تک 200 روپے تولا تھا سونا۔ 1980 میں 200 روپے تولا تھا سونا۔ جی تو جیسے جیسے پیچھے کو جاتے جائیں گے تو یہ 32 روپے 16 نے کتنا نصاب ہے؟ یہ وہ نصاب ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حق مہر دیا اور جو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو لے کر دیا، اور وہ ہے 500 درہم۔ 500 درہم۔ 500 درہم کا مطلب ایک درہم تقریباً 3 گرام کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو 500 ضرب 3 1500 گرام۔ 1500 گرام کا مطلب 1.5 کلو چاندی۔ صحیح۔ تو 1.5 کلو چاندی کی قیمت ذرا بازار سے معلوم کر کے دیکھیں کتنی بنتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا شرعی حق مہر، میں نے کہیں نہ کہا کے موقع پر کہا، وہ کہتے ہیں جو شرعی، میں نے کہا میں پر لکھ دوں، اور شرعی اتنا ہے اس وقت بازار میں چاندی کی قیمت یہ ہے اور شرعی اتنا بنے گا، پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ 10,000 لکھ دے۔ تو یہ اصل میں خاتون کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ اوکے۔ شرعی حق مہر کتنا ہے؟ مرد کی استطاعت کے مطابق۔ اگر شوہر کمانے والا ہے، تاجر ہے، مالدار ہے، تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کمزور آدمی ہے، مزدور ہے، تنخواہ دار ہے، تھوڑی آمدنی والا ہے، تو وہ اپنی تھوڑی آمدنی کے مطابق دے گا۔ تھوڑی آمدنی والے سے زیادہ لکھوانا ظلم ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ آمدنی والا دے ہی کچھ نہ تو یہ بھی ظلم ہے۔ یا وہ کم لکھے تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر بیویوں کو تم طلاق دینے لگو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور طلاق کی صورت میں بیویوں سے حق مہر واپس نہیں چھینو، جبکہ تم نے حق مہر میں دیا کیا ہے؟ 1 قنطار۔ قنطار پتہ کتنا ہے؟ کتنا ہو سکتا ہے؟ 150 کلو سونا یا 150 کلو چاندی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اگر اتنی بڑی مقدار بھی دی ہوئی ہے تو بیویوں سے واپس نہیں لو۔ اللہ۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے شادی کی آفر کی، آپ نے درود محسوس نہیں کی، صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میری شادی کر دیں۔ آپ نے فرمایا حق مہر کیا دو گے؟ جو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ گھر سے واپس آیا، اللہ کے نبی میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی ایک انگوٹھی ڈھونڈ لاؤ۔ وہ واپس آ گیا تھا، اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حق مہر کی مقدار ہے، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ جی بہتر۔